نبی کی سیرت مختلف پہلوؤں پر، ان میں سے ایک پہلو انسانی حقوق، یعنی رسول کی سیرت سے ہمیں کیا طریقہ اور ڈھنگ اور آداب ملتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، کن لوگوں کے کون سے حقوق ہیں اور ہمیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلا حق اولاد کے متعلق اللہ رب العزت نے اولاد کو یہ حکم دیا اپنے والدین کے تعلق سے، اور عجیب انداز اختیار فرمایا اللہ تعالی نے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اس کے معنی بعد اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اما یبلغن عندک، اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں میں کوئی ایک بوڑھے ہو جائے اور ان کے مزاج میں سختی اور تیزی اور چڑچڑا پن آ جائے، اور وہ کوئی بات بار بار تم سے پوچھیں یا بار بار اس کام کے لیے کہیں یا ایسے کاموں کو حکم دیں جن میں بظاہر کوئی فائدہ نہیں، اور تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اے اولاد کان کھول کر سنو، باپ اور ماں درجنوں مرتبہ اگر ایک بات کے بارے میں تم سے سوال کریں، ڈانٹنا دھتکارنا دور کی بات ہے، تمہاری چانی پر بل اور شکن تک نہیں آنی چاہیے اپنے والدین کے تعلق سے۔ یہ حقوق ہیں جو اولاد پر لازم ہے کہ والدین کو ادا کریں۔ دنیا بھر میں والدین شکوے اور شکایات کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں، ہماری اولاد ہمارے حقوق نہیں ادا کرتی۔ آپ بتائیے ذرا سچ کہ آپ نے ان کو قرآن کی عنایات کا سبق دیا، کہ آپ نے ان کو پڑھایا اور سکھایا کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی کی سیرت اولاد پر کیا حقوق لازم کرتی ہے والدین کے لیے؟ ظاہر ہے جب اولاد کو وہ حقوق نہیں معلوم ہے، ان کو نہیں معلوم ہے کہ والدین کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے، تو کیسے وہ حقوق ادا کریں؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ ما حق الوالدین، میرے والدین کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو، ہما جنتک و نارک، تمہارے والدین تمہارے لیے جنت ہے یا وہی والدین تمہارے لیے جہنم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، کوئی آواز نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی کہنے والا کچھ کہہ نہیں رہا ہے، رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور آمین کہتے جا رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے، حضرات صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آج ہم نے ایک ایسی چیز اور عجیب اور حیرت انگیز چیز آپ سے دیکھی، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، کوئی دعا نہیں کرتے تھے اور آپ فرما رہے تھے آمین آمین آمین، یا رسول اللہ کس بات پہ آپ آمین کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب سنو، واقعہ یہ ہے کہ جناب جبریل تشریف لائے تھے اور وہ کچھ دعائیں اور بد دعائیں کہہ رہے تھے، اور مجھے یہ حکم ہوا تھا کہ میں ان دعاؤں پر آمین کہوں۔ ان میں سے ایک دعا یا بد دعا یہ بھی تھی کہ جناب جبریل نے دعا فرمائی کہ جو شخص اپنے بوڑھے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے ان کی خدمت کر سکتا ہو، جسمانی خدمت کر سکتا ہو یا مالی خدمت کر سکتا ہو، ان کی دوا اور علاج کر سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود نہ کرے، یا رسول اللہ میں جبریل دعا کرتا ہوں کہ اس شخص حالات کو برباد ہو جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں آمین، یعنی میں بھی آپ کی اس دعا سے متفق ہوں کہ جو اپنے بوڑھے والدین کی خدمت
نہ کر کے خدمت کر کے جنت نہ کما سکے وہ شخص جنت کا مستحق نہیں۔ آپ اندازہ کیجیے جناب جبریل آسمانوں سے اتر آئے ہیں والدین کے مقام کے لیے، جناب رسول اللہ جنہوں نے ساری زندگی کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، حتیٰ کہ طائف کے میدان میں جب دشمنوں نے پتھر مار کے آپ کے جسم سے خون بہا دیا اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ نسلیں ان کی ناپید ہو جائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا سنو، میں اس جہان میں رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہوں، مجھے میرے رب نے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں نسلوں کو ناپید کر دوں، میرے رب نے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں لوگوں کے لیے بد دعا کرتا رہوں۔ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ آپ اندازہ لگائیے وہ رسول ہاشمی جو اپنے جسم پر تکلیفیں برداشت کر لیں لیکن تکلیف پہنچانے والے کے لیے زبان سے ایک بد دعائی یا لفظ نہ نکالے، وہ نبی کریم علیہ السلام بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرے۔ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، آپ مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کبھی اپنے بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کر ان کے پیر پہ ہاتھ لگا کر کے کبھی ادب و احترام کے ساتھ ان کے پیروں کو دباتے ہیں؟ کتنے نوجوان ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے باپ کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ باپ کام سے منع کر رہا ہو وہ نہ کرتے ہو، جو کہے وہ کر رہا ہو۔ کتنے نوجوان؟ 99% نوجوانوں کی تعداد وہ ہے جو ہوش سنبھالنے کے بعد ہی ماں اور باپ کے کہنے سے آزاد ہو جاتے ہیں، من مانی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے رسول کی سیرت نہیں، یہ قرآن کا پیغام نہیں ہے۔ قرآن تو میں حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین کو اطاعت گزار بن کر کے رہو۔ ٹھیک، سیرت النبی کا ایک پیغام تو یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی خدمت گزار بنے۔ دوسرا پہلو جناب رسول اللہ نے سیرت کے حوالے سے یہ دیا کہ والدین پر لازم ہے کہ اپنے اولاد کے حقوق ادا کریں۔ والدین پر بھی کچھ حقوق اللہ کے رسول نے رکھے۔ پہلے اور بنیادی حقوق کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سمو تسمیت الانبیاء والصلحاء، اپنی اولاد کا نام انبیاء اور بزرگان دین کے ناموں کی طرح رکھا کرو۔ آپ اندازہ لگائیے رسول اللہ کی سیرت ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کا نام صحابہ، بزرگان دین اور حضرات انبیاء کے ناموں کے جیسا رکھیں۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کو یہ حق دیا؟ لاڈ اور پیار میں آ کر کے ہم اپنی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ جمعے کے دن بیٹا پیدا ہو گیا اس کو جمن کہنے لگے، کوئی کالا ہے تو اس کو کلو کہنے لگے، کسی کو گڈو اور کسی کو منو کا لقب دے دیا۔ یاد رکھیے والدین سے کہتا ہوں آپ نے حق مانا ہے اپنی اولاد سے۔ آپ کے لیے لازم تھا کہ آپ ایسا صحیح اور اسلامی نام منتخب کرتے جس سے ساری زندگی اس کو یاد کیا جاتا، لیکن آپ نے لاڈ اور پیار میں آ کر کے اپنی اولاد کا حق چھین لیا ہے۔ ممکن ہے کہ قیامت کے دن تمہاری اولاد تمہارا گریبان پکڑے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو پیار میں کچھ بھی کر دیں گے؟ نہیں، نہ سمجھ بچہ کل کو جب وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، حتیٰ کہ بڑے بزرگ بچپن میں جن کے نام بگڑ گئے آج ہم کو صحیح نام سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ تجربہ کر لیجئے، گاؤں میں درجنوں لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے بگڑے ہوئے نام ہیں، ان کے اصلی نام سے ان کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ ان کے والدین نے ان کا حق مانا ہے جو جناب رسول اللہ نے ان کو دیا۔ دوسرا حق، اللہ کے رسول نے فرمایا ادبوا اولادکم،
اپنی اولاد کو بہترین تعلیم اور بہترین تربیت دو۔ وہ لوگ جو اپنی اولاد کی تعلیم اور ان کی تربیت سے سمجھوتا کرتے ہیں وہ اپنی اولاد کے حق کو مارنے والے ہیں۔ جنہوں نے اپنی کمسن اولاد کو دینی تعلیم نہیں دی، دینی شعور ان کے اندر پیدا نہیں کیا، انہوں نے اپنی اولاد کا حق مارا ہے جو جناب رسول اللہ نے ان پر لازم کیا تھا۔ آج تو سینکڑوں والدین ایسے ہیں جو دنیاوی تعلیمات کا ایک وافر حصہ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں اور بڑی بڑی یونیورسٹیز سے اپنے بچوں کو فارغ کروا لیتے ہیں، لیکن جناب نبی کریم علیہ السلام نے جو حق لازم کیا تھا کم از کم حلال اور حرام کی تمیز کے بقدر اپنی اولاد کے اندر دینی شعور پیدا کیا جائے، آپ نے وہ حق نہ دیا اپنی اولاد۔ کل اسی باپ کا جب انتقال ہوگا تو وہ بیٹا جس کی تعلیم کے پیچھے لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے صحیح معنوں میں آپ کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کوتاہی آپ کی ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو اس کا حق نہیں دیا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اس کے حقوق دیتے تو آپ کی اولاد آپ کی طرح بنتی، آپ کی اولاد آپ کے حقوق کو جانتی پہچانتی اس کو ادا کرتی۔ غرض یہ کہ نبی کریم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں کسی والد نے اپنی اولاد کو حسن تربیت اور حسن تعلیم سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ آپ بتائیے آپ اپنی اولاد کے لیے کیا تحفے منتخب کریں؟ آپ کوئی بائک دے سکتے ہیں، کوئی کار دے سکتے ہیں، اس کو کسی دوسری کنٹری میں گھومنے اور تفریح کرنے کے لیے موقع دے سکتے ہیں، خرچ برداشت کر سکتے ہیں، اس کا گھر بنوا سکتے ہیں، لیکن یہ تحفے سب چھوٹے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی باپ اپنی اولاد کو حسن تعلیم اور حسن تربیت سے بڑھ کر کوئی طریقہ دے ہی نہیں سکتا، کوئی تحفہ دنیا میں حسن تربیت سے بڑھ کر نہیں۔ حسن تربیت کی اولاد کے حقوق ہیں جو آپ پر لازم ہے۔ کب سے شروع کیا جائے گا؟ ہم کب سے اپنی اولاد کو ان کا حق دینا شروع کریں گے؟ ان کی تعلیم اور تربیت کی عمر کیا ہوگی؟ کس عمر میں پہنچنے کے بعد ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھیں گے کہ اب یہ اس لائق اور قابل ہو گئے کہ ان کو حقوق دیے جائیں؟ عموماً ہماری اور آپ کی، ہمارے پورے معاشرے کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ سمجھدار ہو، 6 سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے، تب ہم اس کو سکھائیں گے بیٹا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، بیٹا یہ اچھا ہے، یہ خراب ہے۔ ہم اس کو تعلیم دیں گے، کسی مدرسے میں بھیجیں گے، جبکہ رسول اللہ کا طرز یہ نہیں ہے۔ نبوی طرز اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ کسی چھوٹے بچے سے بھی جھوٹ بولا جائے۔ کتنے والدین اپنی چھوٹی اولاد سے جھوٹ بولتے ہیں؟ کسی چیز کے دلانے پر یا کوئی تحفہ دلانے پر اپنی اولاد کو ٹالتے ہیں۔ بچے نے کہا ابا فلاں چیز دلا دیجیے، ابا کہتا ٹھیک ہے بیٹا کل دلا دے گا۔ کل پھر آتے ابا آپ نے کہا تھا کل دلا دیں، بیٹا ابھی پیسہ نہیں، پھر دلا دیں گے۔ اچھا کچھ وقت پھر گزرا، وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ وہ بچہ باپ ٹال رہا ہے اور بچہ انتظار کر رہا ہے۔ آپ اپنی اولاد کو اس مرحلے اور اس مدت میں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ اس کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو کس طرح دوسروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، کس طرح وعدہ خلافی کی جاتی ہے، کس طرح ایک بات سے مکر جایا جاتا ہے بہانے بنا کر کے۔ جب آپ کا بیٹا بڑا ہوگا تو اس کا طرز عمل یہی ہوگا۔ ہم اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے فحش کلامی، گندی باتیں، حتیٰ کہ گالیوں کا استعمال کرتے ہیں اور ہمارے بچے سن رہتے ہیں۔ یہ حقوق ہیں ان چھوٹے بچوں کے، میرے بزرگوں، جو میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے پڑوسی کو گالیاں بکتا ہے،
اور اولاد چھوٹے بچے چھوٹی بچیاں سن رہی ہوتی ہیں کہ اچھا جب کوئی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو ہمارے ابا جو ہے اس کو ماں کی گالی بکتے ہیں. ٹھیک، چچا نے کچھ غلط کہہ دیا، اچھا ابا نے ایسے ڈانٹا ہے. بھائی نے یہ کر دیا تھا تو ابا نے اس کو 2 تھپڑ مارے تھے. ان سب چیزوں کو وہ ایک بچہ نوٹ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بچوں کو علم کے سیکھنے کے بنیادی طور پہ 2 ذریعے دیے. چھوٹے اور کمسن بچے کتابوں سے نہیں سیکھتے، وہ کسی کے کہنے سے نہیں سیکھتے. اللہ نے ان کو سیکھنے کے لیے 2 چیزیں عطا فرمائی. ایک قوت سامعہ، یہ سننا، کسی چیز کو سنتے ہیں اس سے علم حاصل کرتے ہیں، یا کسی چیز کو دیکھتے ہیں تب علم حاصل کرتے ہیں. بنیادی طور پر یہ 2 اسباب اور آلات بچوں کے پاس ہوتے ہیں جن سے وہ علم حاصل کرتے ہیں. ہم جب اپنی اولاد کے سامنے گالیاں بک رہے ہوتے ہیں تو بچہ یہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جب پڑوسی کوئی غلط حرکت کرے یا اس سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو میرا باپ فوراً گالی بکتا ہے. آپ تجربہ کر لیجیے، آپ کا بیٹا بڑا ہوگا، کسی بھی اونچ نیچ پہ فوراً گالی بکے گا. کیوں؟ بچپن میں آپ نے اس کو یہی تعلیم دی. تعلیم دینے کا مطلب یہ نہیں آپ اس سے کہہ رہے تھے بیٹا ایسے گالی بکا دو، آپ اس کے سامنے کر رہے تھے. اس کے ذہن میں، اس کے سسٹم نے اس کو اپنے اندر کیچ کر لیا کہ ان مواقع پر ایسا کیا جاتا ہے. توجہ رکھیے گا، جن لوگوں کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے میں ان سے مخاطب ہوں کہ سیرت النبی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے حقوق کیسے ادا کریں اور اولاد کے حقوق کیا ہیں. جب آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ موبائل یا ٹی وی کی اسکرین پر ڈرامے اور فحش تصاویر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے بچے بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے اس کو برا نہیں سمجھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں جب میرے ابا کر رہے ہیں تو اچھا ہی ہوگا، میری امی دیکھ رہی تو غلط تھوڑی ہوگا. پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ایسی بنے کہ وہ فحش مناظر کو نہ دیکھے. نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کے حقوق کو چھینا ہے. بچے کا حق تھا کہ اس کے سامنے سچ بولا جاتا تاکہ آپ کی اولاد سچ بولنے کی عادی ہوتی. آپ تجربہ کیجئے، بزرگان دین اور حضرات علماء کے گھرانے میں جو بچے ہوتے ہیں وہ گالیاں کیوں نہیں بکتے؟ وہ دوسروں کے ساتھ سلیقے سے کیوں پیش آتے ہیں؟ کیسے وہ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے میں اپنے لہجے کو مناسب رکھتے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے؟ نہیں. یہی فرق ہے. بزرگان دین اور علماء کے گھرانوں میں اچھی باتیں، اچھی صحبتیں ان کو ملتی ہیں. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اسی مزاج، اسی ماحول میں ہمیں ڈھلنا ہے. اس لیے میرے بزرگوں سنو، سیرت النبی کا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ مناسب رویے اختیار کریں. اپنی اولاد کو دھوکے نہ دیں، ان سے جھوٹ نہ بولیں، ان کے ساتھ وعدہ خلافیاں نہ کریں، ورنہ آپ کی اولاد یہی کچھ آپ سے سیکھے گی اور سبق لے گی. یہ 2 پہلو ہیں. ایک حق یہ تھا کہ اولاد اپنے والدین کا حق ادا کرے، اور دوسرا حق ہے کہ اولاد کے لیے والدین کے حقوق ہیں. والدین کے لیے لازم ہے کہ اپنی اولاد کے حقوق کی رعایت کرے. 2 حقوق. ٹھیک. تیسرا حق، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار. جناب جبریل مجھے مستقل و مسلسل پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں حکم فرماتے ہیں. 1 بار اور 2 بار اور 3 بار درجنوں مرتبہ حضرت جبریل آسمانوں سے نازل ہوئے اور صرف اس لیے کہ یا رسول اللہ، اے محمد، پڑوسی کا حق یہ ہے، پڑوسی کا حق یہ ہے اور پڑوسی کا حق یہ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں حتی ظننت، مجھے یہ شک ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت پڑوسی کا حق رکھتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہماری میراث میں. آپ اندازہ لگائیے،
ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر، چھوٹی سی چھوٹی اونچ نیچ پر پڑوسیوں کے ساتھ لڑائیاں اور جھگڑے، اور سالوں سال تک ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کی جانب دیکھنا نہیں پسند کرتے۔ کیا اسلام کی یہی تعلیم ہے؟ وہ دور ایسا تھا، رسول اللہ فرماتے تھے کہ اگر سالن بناؤ تو تھوڑا سا پانی بڑھا لیا کرو، اس لیے تاکہ جب کھانے بیٹھو تو ایک کٹوری سالن اپنے پڑوسی کو دے دیا کرو، ممکن ہے وہ اس سے تم سے خوش ہو جائے، ممکن ہے اس کو ایک لقمہ تر مل جائے۔ رسول کی تعلیم تو یہ تھی۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ کیا ہم اپنے پڑوسی کے حقوق کو ادا کرتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دور جاہلیت وہ تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے تھا، اور ایک دور جاہلیت وہ ہے جس سے اب ہم گزر رہے ہیں۔ جو حالات اس دور میں پیش آتے تھے اس دور میں بھی، اس دور میں باپ اپنی بیٹیوں کا حق نہیں ادا کرتا تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج وہ دور پلٹ کر کے آیا ہے جس پر رسول اللہ نے قدم و بندش لگائی تھی اور فرمایا تھا، سنو خبردار، بیٹیاں تمہارے لیے رحمت ہیں، بیٹیاں تمہارے لیے برکت ہیں، اور عرب و ساری دنیا نے اپنی بیٹیوں کے قتل کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا تھا۔ آج وہی دور جو سینکڑوں سال پہلے اس دنیا پر تھا پلٹ کر کے آ گیا۔ ایک عجیب سسٹم ہے، مذکر مرد اولاد لڑکوں کو پسند کیا جاتا ہے، لڑکیوں کو نہیں پسند کرتے۔ مغربی تہذیب و مغربی کلچر نے ہمیں یہ سکھایا اور سمجھایا کہ لڑکے اچھے ہیں اور لڑکیاں خراب۔ کس نے تمہیں سکھایا؟ الٹرا ساؤنڈ کروا کر کے میڈیکل چیک اپ کروانے کے بعد اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ ماں کی پیٹ پہ جو بچہ ہے وہ بچہ ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ لڑکا ہے تو ٹھیک ہے، دنیا میں آنے دو، اور اگر لڑکی ہے تو فوراً ہی ایسی دوائیں اور ایسے کیمیکلز استعمال کر کے فوراً حمل گرا دیا جاتا ہے۔ سنو، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، خبردار جس نے اپنی اولاد کو قتل کیا ہے دنیا میں آ جانے کے بعد، جس نے اپنی اولاد کو زندہ گرا دیا ہے اس کے پیٹ میں حمل آ جانے کے بعد، کل قیامت کا میدان ہوگا، کوئی چھوٹی اور معصوم بچوں کو اللہ جمع کرے گا، وہ اپنے باپ کا گریبان پکڑیں گی اور اپنے ماں کی دامن گیر ہوں گی، اور وہ پوچھیں گی، اللہ ان کو موقع دے گا اور وہ پوچھیں گی، میرے باپ بتا اور میری ماں تو مجھے پتا، میرے سوال کا جواب دے۔ قرآن کہتا ہے وہ میرا کون سا ایسا جرم تھا اور کون سی ایسی غلطی تھی جس غلطی کی بنا پر تم نے مجھے دنیا میں آنے سے پہلے قتل کر دیا۔ مغربی تہذیب نے ہمیں کیا دیا؟ یہی کہ ہم اپنی بچیوں کو زندہ جلا دیں، پیدا ہونے سے پہلے ان معصوم نونہالوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیں۔ کیا یہ تعلیم اسلام کی؟ تیار رہے وہ لوگ اپنی اس اولاد کو جواب دینے کے لیے جو اپنی بیٹیوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ان کو مار دیتے ہیں۔ اللہ صاف فرماتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس نومولود بچے سے جو بھی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، دنیا میں نہیں آیا تھا، تو پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میں کون سا جرم اور گناہ تھا جس کی بنا پر تم نے مجھے قتل کر دیا۔ یہ باپ کا حق تھا اولاد پر، باپ نے اولاد کے حق کو چھین لیا، اس کو مار ڈالا۔ سیرت النبی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مذکر یا مؤنث اولاد کا ملنا اللہ کی جانب سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بیٹا بہتر ہے یا بیٹی بہتر، یا آپ کے لیے جو بہتر ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے؟ آپ کو فیصلہ کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کیا ان سے بڑے متقی اور پرہیزگار اور پاکیزہ وہ بیٹے ہیں؟ انہوں نے یہ تمنا کی تھی اگر بیٹا پیدا ہوا تو اللہ کے نام پر وقف کر دوں گی، لیکن
निजाम इलाही देखिए, अल्लाह ने बेटी अता फरमाई, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह आप जानते हैं कि मैंने तो बेटी जनी है, मेरे बदन से बेटी पैदा हुई है और मैंने ये नियत की थी कि आपके नाम पर वक्फ करूंगी। अल्लाह फरमाता है मरियम सुनो, मैंने जो बेटी तुम्हें दी है बेटा उस जैसा हो भी नहीं सकता है। अल्लाह जो आपके हक में रख रहा है वो आपके लिए बेहतर है। अल्लाह जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है, हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो एक दौर जाहिलियत वो था जब लोग अपनी औलाद, अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में दबा दिया करते थे। आज वही दौर जाहिलियत पलट करके आया कि आज फिर बाप जालिम बन गया है, फिर माएं जालिम बन गई है और पैदा होने से पहले अपनी बच्चियों को मार दिया। ये हुकूक है जो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाए। तो जनाब जिब्रील मुस्तकिल पड़ोसियों के मुतालिक तशरीफ लाते रहे, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। और फिर आपने तीसरी मर्तबा फरमाया, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं। क़ीला वमन या रसूलल्लाह, सहाबा सहम गए, अल्लाह के रसूल वो कौन है, अल्लाह के रसूल वो कौन है जो मोमिन नहीं। फरमाया वल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, वो शख्स जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों में महसूस ना हो। मैं रसूल खुदा तीन मर्तबा अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूँ कि उस शख्स का ईमान मुकम्मल है। आप अंदाजा लगाइए, अगर आपका पड़ोसी, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपसे खुश नहीं हैं तो अल्लाह के रसूल की नजर में आपका ईमान भी मुकम्मल है। बात बात पे झगड़े, घर का पड़ोसी हो, खेत खलियान का पड़ोसी हो, बैठने के लिए मस्जिद में करीब में बैठा हुआ पड़ोसी हो, हम किसका कदर करें। खेत खलियान में, गांव में एक अजीब रिवाज, मेड़ काट दी, किसी की जमीन का कुछ कोना दबा लिया, आपको क्या मिल गया? हाँ इतना जरूर हो गया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अला ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितय्यिबि नफ्सिन मिन, खबरदार सुनो, किसी इंसान का माल उसकी दिली रजामंदी के बगैर खाना तुम्हारे लिए हलाल नहीं, हराम नहीं, सरासर हराम। और रसूलुल्लाह ने फरमाया, सुनो, जिस आदमी ने दुनिया में किसी की जमीन की एक बालिश जमीन किसी की जुल्मन दबा दी, चाहे वो अपनी बेटी की विरासत हो, अपनी बहनों की विरासत हो, या पड़ोसी के खेत से तुमने वो हिस्सा काटा हो, सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल कयामत का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वैसे भी हर इंसान परेशान हाल होगा। ऐसे में जिस इंसान ने किसी की जमीन हड़प की हुई होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जमीन को सातों आसमानों की बकदर उस जमीन का हिस्सा उठाएंगे और उसका एक हार बना दिया जाएगा और उस इंसान की गर्दन में उसको डाल दिया जाएगा। वो हिमालयन को पहाड़ और उसके उठाने से पासे हो। अगर आपके जिगर और गुर्दे में ये ताकत है, अगर आपका बाजू इस बात की हिम्मत और जुर्रत रखता है कि वो जमीन के बोझ का माला अपनी गर्दन में पहन सकता है, तो जाइए आप पड़ोसियों के खेत की और खलियान की जमीनों को दबाते रहिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये ऐसा अजाब होगा जो हमसे बर्दाश्त न हो सकेगा, तो खुदारा पड़ोसी चाहे खेत और खलियान का हो या अपने घर बार का हो, अपने पड़ोसियों की हिफाजत कीजिए, उनको खुश रखिए। हजरत सहाबा की मिसालें बेशुमार हैं, बेशुमार मिसालें हैं। पाकीज़ा इंसान, मुक़द्दस नफूस दुनिया के थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान कि पड़ोसी के हुकूक क्या है, इसको हमको याद रखना चाहिए। 3 हुकूक हो गए। एक हक बच्चों का बाप पर है, दूसरा हक बाप का बच्चों पर है, तीसरा हक पड़ोसियों का हो गया। चौथा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے پاک پیغمبر کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف غیروں کے لیے نہیں، تمام انسانیت، تمام جنات، حتیٰ کہ تمام مخلوقات، سب کے لیے میرا نبی رحمت بن کر کے آیا۔ آپ نے فرمایا غلاموں کے تعلق سے آپ نے ہدایات جاری فرمائی، مزدوروں کے تعلق، مزدوروں کو بھی اللہ کے رسول نہیں بھولے، اور فرمایا سنو اے سیٹھیوں اور غلاموں کو اپنے انڈر میں رکھنے والوں، اللہ کے رسول نے مخاطب کیا ان لوگوں کو جو لوگ کسی کو اپنے پاس مزدوری کے لیے بلاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا خبردار سنو، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اگر کسی بندے سے کوئی کام تم نے کروایا ہے تو اس مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دینا۔ کسی مزدور کو آپ لائے ہیں، کام پورا ہو گیا، آپ پر لازم ہے اور مزدور کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی مزدوری اس کو دے دیں۔ اگر آپ مزدور کے حق کو چھینتے ہیں، آپ نے کسی مستری کو اپنے گھر پہ لگا لیا، کسی مزدور سے کوئی کام کروا لیا، آپ کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، آپ کو 10-5 لوگ جانتے ہیں، آپ کا خاندان اور علاقہ اور کنبہ بڑا ہے، اس لیے آپ نے کسی مزدور کی ایک دن مزدوری ماری، کسی مستری کے دہاڑی نہیں دی تم نے؟ کیا سیرت النبی کا یہی پیغام ہے؟ کیا ہمارے نبی نے یہی ہم کو تعلیم دی تھی؟ جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، مستری ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، گھر گھر جا کر کے مزدور پیش آئیں، آپ ان سے پوچھئے، درجنوں ایسے نام آپ کو گنا دیں گے کہ فلاں 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 کے ہم نے کام کیا، آج تک اس نے پیسہ نہیں دیا۔ آپ نے کیوں اس بندے سے کام کروایا جب آپ کو پیسہ نہیں دینا تھا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں سیرت النبی کا پیغام ہے، اور ایک مالدار کے ذمہ یہ حق ہے جس نے کسی غریب مزدور کو مزدوری پر رکھا ہے کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دینا، یہ اس کا حق ہے۔ ایک ایک شخص کے حقوق اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، انسان تو انسان، رسول اللہ جانوروں کے حقوق بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں ایک اونٹ آیا ہے اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور شکایت کی، اللہ کے رسول میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانا کم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور فرمایا کیوں جناب اونٹ سے کام زیادہ لیتے ہو اور کھانا کم دیتے ہو؟ اور رسول اللہ نے تنبیہ کی میرا نبی تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر کے آئے، حقوق ہے آپ کا۔ سیرت النبی کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر اپنے گھروں میں جانوروں کو پالا ہوا ہے تو آپ کے ذمہ لازم ہے ان جانوروں کی دیکھ بھال کرنا، یا تو آپ بے لگام کر دیجئے کہ وہ خود کھائیں اور پیئیں، اور اگر آپ نے ان کو کھوٹے پہ باندھا ہے، ان کو نکیل ڈالی ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ان کو پیاس لگے تو آپ پانی پلائیں، جب وہ جانور بھوکا ہو تو آپ اس کو کھانا کھلائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اسرائیلیات میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک خاتون نے ایک بلی کو پانی پلا دیا تھا، صرف ایک بلی کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی۔ جانور ان کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، سردی اور گرمی کا احساس ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، اگر آپ نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا تو ان کے حقوق کی رعایت کیجیے۔ یہ سیرت النبی کا پیغام۔ غرض یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیرت النبی کے اس پہلو سے اور اپنی زندگی کے اس پہلو سے ہمیں باخبر کیا ہے کہ ہم تمام انسانوں کے، جانوروں کے اور تمام مخلوقات کے حق رکھتے ہیں۔ ہر ایک شخص کا حق ادا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اولاد والدین کی خدمت کر کے ان کا حق ادا کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دنیاوی کام ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جہاں پر عبادت کا تذکرہ کیا ہے وہیں پر اللہ رب العزت نے والدین کی خدمت کا تذکرہ کیا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ جس طرح رب تعالیٰ کے سامنے سجدے کر لینا عبادت کہلاتا ہے، ٹھیک کسی طرح اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کر لینا بھی عبادت۔ لیکن عجیب بات ہے، ہم اس کو خدمت نہیں سمجھتے، ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے۔ عبادت ہے، اور ایسی عبادت کہ حضرات فقہا لکھتے ہیں کہ نفلی نماز میں اگر آدمی مشغول ہو اور اس کا باپ یا اس کی ماں اسے آواز دے دے تو اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ نماز پڑھ کے اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہے۔ یہ وہ عظیم ترین مقدار ہے۔ تو انسانی حقوق ہمیں اس تعلق سے بے انتہا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس کا حق ادا کرتے، کس کا حق نہیں ادا کرتے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کی واضح ہدایات ہیں اولاد کے لیے، والدین کے لیے، مزدوروں کے لیے، اپنوں کے لیے اور غیروں کے لیے اور پڑوسیوں کے لیے، سب کے تعلق سے۔ آج کی اس مجلس اور سیرت النبی کا پیغام یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم سبھی کے حقوق ادا کریں۔ دنیا میں عجیب حالات ہیں، باپ اپنی اولاد کی شکایتیں کرتا ہے کہ میری اولاد میرے حق ادا نہیں کرتی، اولاد کو باپ سے شکایت ہے کہ باپ میری نہیں سنتا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے شکایت رکھتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھ سے نہیں بولتا، کیوں؟ میرے پڑوسی نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھائی اور رواداری کا معاہدہ کروں؟ سنیے، اگر آپ کا مزاج یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے اور جانتے ہیں کہ ہم اس کے سلام کریں گے جو ہم سے سلام کرے گا، اور ہم اس کے گھر کھانا بھیجیں گے جو ہمارے گھر بھیجے گا، اور ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے جو ہم سے حسن سلوک کرے گا، تو سنیے، یہ حسن سلوک نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، بدلہ ادا کر دینے والا یہ احسان کرنے والا نہیں، صلہ رحمی کرنے والا نہیں، رشتوں کو جوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ رشتوں کو جوڑنے والا، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو اپنے اس پڑوسی کے ساتھ جو اس میں سلوک کرے، جو اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے، ہر اس انسان کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرے جو اس کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے۔ اگر آپ کے پڑوسی نے آپ کے ساتھ بلند الفاظ میں، اونچی آواز میں بات کی ہے اور آپ دب جائیں اور نرم لہجہ کرالیں صرف اس لیے کہ میرے نبی کی سیرت اور میرے نبی کا پیغام ہے، تو آپ یقین جانیے سیرت النبی کے اس پہلو پر آپ عمل کرنے والے ہوں گے۔ آج دنیا میں یہ رواج چل پڑا ہے کہ عید کا جواب پتھر سے دینا ہے، نہیں، رسول اللہ کا یہ طرز عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ کا طرز عمل یہ ہے کہ جس نے گالیاں بکی اس نے آپ کو دعائیں، جس نے آپ کو گالیاں بکی ہیں میرے رسول نے اس کو دعائیں دی ہیں، اور آپ نے فرمایا صلی من قطع، جو آپ سے رشتہ داریاں توڑنا چاہے، تعلقات ختم کرنا چاہے، آپ ایک قدم آگے بڑھیے، اس کو سینے سے لگائیے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیجیے، یہ میرے نبی کی تعلیم۔ آپ نے فرمایا جو آدمی تمہارے ساتھ ظلم کا رویہ کر دے تم ایک قدم آگے بڑھو، اس کو معاف کر دو، یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ میرے نبی کی ساری زندگی 13 سال مکی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دشمن کو معاف کر دینا، یہ میرے نبی کی سیرت۔ آپ ایک قدم آگے بڑھیے، اپنے پڑوسی کے ساتھ ایک مرتبہ نرم لہجے کے ساتھ بول کر تو دیکھیے، ایک مرتبہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر تو دیکھیے، ایک مرتبہ اپنی بوڑھی ماں کا ہاتھ پکڑ کر سچ مچ میں اس سے پوچھیے، اماں بتائیے کیا میں آپ کا فرما بردار ہوں؟ اماں آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیے، ابا جان اور دادا جان کیا میں تمہارے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ آپ کو جو جوابات ملیں گے، یہ الگ بات ہے کہ وہ بزرگ شاید آپ سے شکوے نہ کریں، لیکن ان کا دل مستقل یہی کہہ رہا ہے کہ جو خواب ہم نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے کہ بچے بڑے ہوں گے، بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، بڑھاپے کی لاٹھی بنیں گے، ہائے میں نے اپنی اولاد کو جس نیت کے ساتھ تربیت دی تھی اور ان کو بڑا کیا تھا اور ان کی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، میری اولاد میرے لیے اس طرح نہ ہو سکے۔ اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بنیے،
اور جن لوگوں کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، آپ اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کیجیے، اپنے ہر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، ہر ملنے والے کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کیجیے، محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ پیش آئیے۔ کھیت و کھلیان میں کسی کی زمین دبانے اور ہڑپ کرنے کے چکر میں نہ رہیے۔ کسی سے قرض لیا ہے تو اس کو مار لینے کی، واپس نہ کرنے کی ہرگز کوشش نہ کیجیے، بلکہ ہر شخص کا حق اپنے وقت پر ادا کر دو، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ہر انسان سے حقوق کے متعلق سوال ہوگا۔ قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے عرض کیا، میرے صحابہ ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ گے؟ صحابہ ظاہر ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں ہر وقت تیار۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اتدرون من المفلس، میرے پیاروں کیا جانتے ہو غریب کون ہے؟ غریب، مفلس، مفلس غریب، فقیر، تنگ دست، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا اتدرون من المفلس، کیا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جو ہمارا اور آپ کا ذہن ہے غریب کس کو کہتے ہیں، رسول اللہ نے وہی جواب دیا۔ ظاہر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو اور بنگلہ نہ ہو، جائیداد نہ ہو، زمینیں نہ ہو، وہی غریب ہے۔ صحابہ نے یہ جواب دیا یا رسول اللہ غریب اور مفلس وہ ہیں لیس من المال، ہم نے جن لوگوں کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، درہم و دینار نہیں، وہ غریب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ تو دنیاوی غریب ہے، حقیقتاً غریب اور مفلس وہ انسان ہے جس نے دنیا میں بڑی بڑی ریاضات اور عبادات کی ہوں گی، حج بھی کیے ہوں گے اور نمازیں اور سجدے اور تلاوت بھی کی ہوگی۔ جب قیامت کے دن آئے گا، میدان محشر میں حاضر ہوگا تو اس کے ثواب کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑ اس کے ثواب کے لگے ہوں گے، اس نے اس قدر ثواب کے کام کیے ہوں گے، لیکن اس نے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی ہوگی۔ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق جو ہیں ان سے سمجھوتا کیا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہوگی، کسی کا پیسہ واپس نہیں کیا ہوگا، اپنے پڑوسی کو ستایا ہوگا، یہ تمام حقوق کوتاہی کر جائے گا اور حساب و کتاب شروع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے اور اس کے حساب و کتاب کو دیکھا جائے گا، اور پھر اس کو بلایا جائے گا جس کی زمین اس نے لکھی۔ ظاہر ہے وہاں پیسہ نہیں ہوگا، زمین نہیں ہوگی، ایک ہی چیز ہوگی، وہ نیکیاں ہوں گی۔ کہا جائے گا کہ زمین کتنی تھی، اتنے ایکڑ اور اتنے بیگھے، اتنے کروڑ اور اتنے لاکھ نیکیاں اس کے نام اعمال سے اٹھا کر اس کو دے دی جائے، اس کا کام بن گیا ہے۔ پھر بلایا جائے گا فلاں تو گاڑی بکی تھی، اس کو اتنی نیکیاں دے دی جائیں، فلاں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، ایک ایک کر کے تمام حق والوں کو بلایا جائے گا اور اس آدمی کی نیکیاں ان حق والوں کو دے دی جائیں گی۔ پھر اس کی تمام نیکیاں جو پہاڑوں کے برابر تھی اب ختم ہو چکی، ابھی وہ لوگ باقی ہیں جن کے حق اس نے مارے تھے۔ پھر بلایا جائے گا تو اب ان لوگوں کے گناہ اٹھائے جائیں گے، اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ نتیجتاً وہ انسان جس نے دنیا میں نمازیں بھی پڑھی، تلاوت بھی کی، ذکر و اذکار بھی کیے، ساری عبادتیں کی، لیکن انسانی حقوق کی رعایت نہیں کی، قیامت کے میدان میں اس کے تمام اعمال اور تمام ثواب سب تقسیم ہو جائے گا اور بچ جائے گا۔ یہ خالق رسول اللہ نے فرمایا میرے پیاروں اور میرے صحابہ سنو، یہ ہے وہ آدمی جو مفلس کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں غریب۔ کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اللہ کے میدان میں مفلس اور غریب بن کر کے جائیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا زندگی بھر کی عبادات آپ کے لوگوں کو تقسیم کر دی جائیں اور ان کے گناہ آپ کے سر پہ ڈال دیے جائیں تو ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ انسانوں کے حقوق ماریے، پڑوسیوں کو ستائیے اور ان پر ظلم کیجیے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے وہ میدان ایسا ہوگا جہاں کوئی کسی کا نہ ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترس رہا ہوگا، تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ انسانی حقوق پہ رعایت کیجیے۔ سیرت النبی کی آج کی یہ مجلس ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم انسانی حقوق کو ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.